اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ التحریم کریں گے، اور یہ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ کی تھی وہ 65 نمبر سورہ تھی، اور یہ آج ہم 66 نمبر سورہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ ترتیب کے ساتھ ہی یہ سورہ چل رہی ہے اب تو، اور مطلب زیادہ تر میں اب جو ہے وہ یہی قیامت کا ٹاپک کافی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں ویسے، اب آگے چھوٹی چھوٹی سورہ ہی چلیں گی، کچھ بیچ میں تھوڑی بڑی ہوں گی، جیسے کہ یہ بھی، اس کی بھی ٹوٹل 12 آیات ہیں۔ کچھ اس میں بھی ایسے ہی سیم ہی ہے پچھلے لاسٹ سورہ کی طرح، کہ کچھ ڈیٹیل سے ہیں اور کچھ چھوٹی بھی ہیں۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ ہے تو اس میں دوسرے احکامات بھی آئیں گے۔ دوسرے مینز اگر اس سورہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو پہلی 5 آیات جو ہیں، پہلا حصہ اس کا 5 جو آیات ہیں، وہ تو وہی ٹاپک ہے جو پچھلی ہم نے سورہ میں دیکھا، اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ بات ہو رہی ہے، امہات المومنین پہ بات ہو رہی ہے علیہ السلام۔ تو اس سورہ تحریم، تحریم کا اصل میں عربی میں جو مطلب بھی وہ ہے، وہ فربڈ کرنا یا خود کو روک لینا، تو وہ سیلف فربڈ کر لینا، اپنے آپ کو کسی چیز سے منع کر لینا۔ تو یہ پہلی ہی اس کی آیت سے لیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا 4-5 آیات ہیں، ان میں بھی تھوڑا بہت ذکر ہے ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ، لیکن اس کے بعد اگلی جو 7 ہیں آیات، ان میں ڈیٹیل سے قیامت کا اور آخرت کا ہی ٹاپک ہے، بلکہ اینڈ والی جو کچھ آیات ہیں ان میں تو باقاعدہ حوالہ دیا جا رہا ہے پچھلے جو رسول تھے ان کی بیویوں کا، کہ انہوں نے جو کوئی اچھی تھیں یا جو کوئی بری تھیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 1: اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو شاید اس کے پیچھے جو روایات میں بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، شاید شہد تھی، ہنی جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ یا کوئی چیز اس کو اپنے اوپر منع کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یا مطلب میں بھی کسی، ہمیں اس بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ایک روایات کی ایک تو بات ہوتی ہے، دوسرا پھر اتنی بڑی ہستی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے میں تھوڑا وہ ہے۔ میں صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ان کو کہا ہوگا یا کہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے کچھ منع کر لی، کھانا اپنے آپ پہ منع کر دیا کہ میں اب یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے، اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں ایگزیکٹلی یہی جو تحریم کا ورڈ ہے وہ اسی پہلی آیت میں شروع سے ہی لیا گیا ہے، حرام کرنا، یا حرام کرنا تو نہیں، منع کرنا کہہ دیں آپ۔ اچھا، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا ہے، تو اس سے وہ جو میں آپ کو پہلے بات بتائی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ بیویوں کے منع کرنے، ان کی رضامندی کے لیے ایسا کچھ کیا گیا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن میں جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 2: تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، کہ یہ جو آپ نے کوئی اپنے آپ کو منع کیا ہے یا کوئی قسم وغیرہ ڈالی ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ یہ اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ تمہارا کارساز ہے، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات، وہی کہ اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی علم والا، حکمت والا ہے، کہ وہ سب جانتا ہے، اور حکمت والا بھی وہی ہے۔ تو وہ کار ساز ہے، اس کے علاوہ کوئی سب کار ساز نہیں ہے۔
اچھا یہ اب کافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے بھی 2-3 جو آیات پڑھیں گے تو وہ کافی پرسنل ہیں باتیں. یہ قرآن میں ہمیشہ قیامت کے لیے ان کا کیوں حصہ بنا دیا گیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی تو انڈائریکٹلی یہی بات ہے، ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال کرنا، ان کو اپنے آپ پہ حرام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے جو حلال کی، ہاں کسی عذر، کسی مجبوری، کوئی بیماری کی وجہ سے بندہ نہیں کھا سکتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو چیز اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا، ہاں یہ کہنا کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نہیں کھاتا یا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں ہے، وہ ایک اور بات ہے. کبھی کبھار ٹیسٹ کر بھی لیا، لیکن حرام کر لینا یا اس کو کہنا کہ یہ میں کھاؤں گا ہی نہیں، وہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ قرآن کا پارٹ ہے. آیت نمبر 3: اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعد عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے، اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے. تو یہ دیکھیں وہی میں جو پہلے اس کی ڈیٹیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی کہ وہ پرسنل سی بات ہے یا ان کی آپس کی میاں بیوی کی بات ہے، لیکن قرآن پاک کا پارٹ اس لیے یہ بنی کہ یہ ہمارے لیے بھی یہ نصیحتیں ہوں. ایک تو یہ اب اس آیت سے آپ اور اس سورہ سے ہی پوری سے دیکھ لینا تو یہ پتہ جو لوگ فار ایگزامپل جو نان مسلمز ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھا ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اگر یہ سورہ دیکھی جائے تو اس پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی ہی یہ نبی پاک ایٹ لیسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آتھر نہیں ہے. اگر وہ ہوں تو وہ اس طرح اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں اس طرح حکم دے کے اپنے آپ کو، تو وہ تو ویسے بھی قرآن کی اور بھی بہت ساری جگہوں سے پتہ لگتا ہے، لیکن یہاں تو کلیئر ہو جاتا ہے. آیت نمبر 4: اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، مینز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اے نبی کی دونوں بیویوں، وہ بریکٹس میں لکھا بھی ہوا ہے، توبہ کر لو، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے. تو وہی بات تھوڑی ڈیٹیل میں، اور وہی کہ کارساز اللہ ہی ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور اللہ کے علاوہ اور ان کے علاوہ اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کر والے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوگا، کوئی ہوا اس طرح تو نہیں، لیکن مطلب ایک پیغام دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 5: اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں، تمہیں طلاق دے دیں، تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے بہت سی بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں. تو فار ایگزامپل اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں یا کسی وجہ سے کرتے ہیں یا وجہ کے بغیر بھی کرتے ہیں تو ان کو اللہ پاک اور عنایت فرمائے گا. اب یہ ایگزیکٹلی ہم نے پیچھے بھی کسی سورہ میں اس ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی. تو یہ سورہ احزاب میں باقاعدہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے احکامات نازل ہوئے ہیں، بڑی ڈیٹیل سے. وہ 33 نمبر سورہ ہے. تو اس میں اب یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے طلاق دینے کا، وہ بھی اس میں بھی طلاق کی ہی، شاید اس سے پچھلی ہی سورہ ہے یا پچھلی ہی ویڈیو میں ہم نے اس کی بات کی یا اس سے بھی شاید پچھلی میں، تو طلاق کے بارے میں شاید پچھلی میں ہی ہے، وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے اس سورہ میں بھی، سورہ طلاق جو تھی. تو وہ سورہ طلاق
میں بھی جو بات ہوئی اور یہاں بھی طلاق دے دیں تو وہ ظاہری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے. لیکن جو سورہ احزاب ہے وہ بعد والی سورہ ہے ان سب کے بعد. وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں پہلے تو میں نے شاید تھوڑا سا بتایا تھا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے علیہ السلام، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ پہ کچھ ایکسٹرا پابندیاں ہیں، آپ یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی. تو آپ ابھی فیصلہ کر لیں. میں آپ کو نا سمری بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی فیصلہ کر لیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے یا آپ دنیا کی آسائشیں چاہتی ہیں کہ مطلب ان پابندیوں کے علاوہ رہنا چاہتی ہیں. تو ظاہری بات ہے جب انہوں نے کہا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں، تو اس کے بعد پھر اگلی آیات میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں منع کر دیا گیا ہے کہ یہ جو اب آپ اس کے بعد کوئی نئی شادی نہیں کر سکتے، نہ ہی ان میں سے کسی کو چھوڑ کے، مطلب جتنی آپ کی اب بیویاں ہیں اتنی ہی رہیں گی. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چھوڑ کے کسی اور کو کر لیں. تو یہ اب آپ نہیں کر سکتے. آپ کی یہی بیویاں ہیں اور یہ مومنوں کی مائیں ہیں. شاید مومنوں کی ماؤں والی آیت کسی دوسری سورہ میں ہو، لیکن یہی اب آپ کی بیویاں ہیں. اب آپ نئی کوئی اور بیوی نہیں کر سکتے. تو اس میں منع کر دیا اور آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ بھی کہہ دیا گیا. تو کیونکہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، تو اس میں یہ سارے احکامات جو ہیں اس طرح کے وہ ڈیٹیل سے بیان ہو گئے ہیں سورہ احزاب میں. بہت اچھی سورہ ہے، مجھے بہت پسند ہے. اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت آیات ہیں. اس میں ان پہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کا پورا ٹاپک کر چکا ہوں، اور اس میں سے میرے خیال سے 7 8 8 10 آیات اسی سورہ میں سے ہیں. تو وہ پوری پلے لسٹ علیحدہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 6. اب یہاں سے ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا. اے ایمان والو، مطلب ہم زیادہ تر تو شروع کی ہی جو سورہ میں ہوتا ہے، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی ہی سورہ ہیں، 12 ٹوٹل آیات ہیں. پہلی 4 5 آیات جو ہیں وہ ڈیٹیل سے ہیں، لیکن اس کے بعد سارے احکامات جو ہیں وہ قیامت اور جواب دہی اور اللہ خالق اور مالک ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے. تو وہ چھوٹی سی ہی سورہ ہے، یہ اس کا آلموسٹ سٹارٹ ہی ہے. تو کیونکہ آدھی سورہ سے آلموسٹ آدھی سورہ جو ہے وہ اسی بات پہ ہے، تو میں نے یہ بھی مناسب سمجھی انکلیوڈ کرنا اسی ٹاپک میں. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے. دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس ایک آیت میں ہی بڑی ڈیٹیل سے وہ بیان کر دیا گیا. اور فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ مضبوط دل والے، سخت دل والے فرشتے، کہ جن کو رحم نہیں آتا کہ کوئی بیچ میں جل مر رہا ہے تو وہ کہیں تھوڑا بہت، نہیں، ان کو رحم نہیں آئے گا. ان کو جو حکم دیا گیا وہ وہی کریں گے. آیت نمبر 7. اے کافرو، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو وہ اسی دن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے، جس ٹاپک کے انڈر یہ ہم سورہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 8. اب اس آیت میں مزید ڈیٹیل سے وہی ٹاپک. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. یہ وہی جنتیں جن کے نیچے نہریں. جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر کر. دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے ان کا ذکر کیا جن کے بارے میں، ایمان والوں کا جو سچی خالص توبہ کرتے ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کو جنتیں ملیں گی.
آیت نمبر 9، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اگین وہی بات جہنم کے بارے میں کہ یہ سارے جو کافر ہیں ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی۔ اب یہ دیکھیں وہی ٹاپک ہے لیکن ساتھ میں مثال دی جا رہی ہے۔ اس سورہ کے جو سٹارٹ میں بات ہوئی ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اب پچھلے رسولوں کی بیویوں کے بارے میں بات کر کے آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب دیا گیا تھا، تو تم بھی کوئی بچے گا نہیں، چاہے کتنا بھی قریبی ہو، کتنی بڑی ہستی کا بھی کتنا قریبی ہو، کوئی غلط کام کرے گا تو وہ نہیں بچے گا۔ یہ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، وہ کافروں کی کیونکہ وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی۔ دیکھیں مطلب کتنی اتنے بڑے رسول تھے اللہ کے، تو ان کے ساتھ انہوں نے صحیح نہیں کیا، پس وہ دونوں ان سے اللہ کے عذاب نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ جو عورتیں ہیں جو بیویاں تھیں اتنے بڑے رسولوں کی، جنہوں نے غلط کچھ کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، تو ان کو بھی یہی ہے کہ وہ دوزخ میں چلی جاؤ، مینز ان کا حساب بھی دوزخ والوں کے میں سے ہی ہوگا۔ یقیناً وہ ان کو قبر کا عذاب یا جو بھی ہے وہ تب، ایک تو یہ ہے کہ جب ان پہ رسول آیا تو عذاب ہوا نا، تو وہ اصل میں دوزخ والا عذاب اس دنیا میں ہی تھوڑا سا اس کی جھلکی ان پہ، وہ عذاب ان پہ بھی اترا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ زمین میں جہاں بھی وہ ہیں یا ان کی روحیں جہاں بھی وہ ہیں، تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی صورت قیامت تک ان کو دکھایا۔ جو قرآن پاک میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، قرآن پاک میں جو جس کا ذکر ہے جو قبر کے عذاب کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ ان کو پھر اس دوزخ کی آگ یا اس عذاب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کو مینٹل ٹارچر کیا جائے۔ ان کو کوئی فزیکلی نہیں وہ ٹارچر ہوتے، بلکہ وہ مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو۔ آیت نمبر 11، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ اب ایمان والوں کے لیے، پہلے کافروں کے لیے تھی دو عورتوں کی، اور اب ایمان والوں کے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ تو جو فرعون کی بیوی تھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جو فرعون تھا ان کے دور میں، تو وہ بھی بڑی نیک عورت تھیں، ان کا مومنوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے سب سے بڑی اور اچھی مثال اور نمونہ جو پیش کیا گیا ہے عورتوں کے لیے، وہ یہ ہے، وہ یہ لاسٹ آیت میں ہے، اور مریم بنت عمران، جس نے ایک تو مومنوں کے لیے اوپر مثال بیان کی فرعون کی بیوی، اور دوسری مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے جان پھونک دی تو وہ بیٹا پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کیونکہ یہاں پہ ذکر آ گیا، قرآن پاک میں بائی نیم کسی عورت کا ذکر نہیں ہوا، صرف اور صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ باقی جتنی عورتوں کا کافی سارا ذکر ہوا ہے، بہت، یہ ابھی بھی ہم نے دیکھا 4-5 کا تو یہاں ہی ہو گیا ہے، 4 کا تو اور بھی بہت کا ہوا ہے، لیکن بائی نیم کسی کا نہیں ہوا۔ بائی نیم شاید 60 یا 70 کے قریب اتنی دفعہ بائی نیم حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، 60-70 مرتبہ۔
باقی جن کا بھی ذکر ہوا ہے ان کا ایسے ہی ہوا ہے کہ مطلب کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، یا کسی کوئی ملکہ، جیسے وہ ملکہ بلقیس کا ذکر ہوا ہے، یا ایک دو اور کا بھی ہوا ہے. تو ایسے ہی ذکر ہوا ہے، مطلب ریفرنس سے ہی، نام بائی نیم نہیں ہوا کسی کا. بائی نیم صرف مریم علیہ السلام، جن کو بائبل میں میری کہتے ہیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا ذکر ہوا ہے. یہ بڑے، ان کو بڑی نہایت اچھی، شائستہ اور مثالی عورت قرآن پاک میں بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور ان کو بائی نیم اتنی بار ان کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آلموسٹ میرے مطالعے کے مطابق جہاں بھی ان کا ذکر ہوا ہے، جہاں بھی ان کا نام آیا ہے، تو وہاں عیسیٰ ابن مریم آیا ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا علیہ السلام. تو ان کے ریفرنس سے آیا. اب اپنا بھی حضرت مریم علیہ السلام کا اپنا بھی ذکر آیا ان کے، وجہ سے یہاں ان کا اپنا ہی ذکر آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں آ رہا، اور بائی نیم آ رہا ہے. تو اوپر آپ عربی میں بھی پڑھیں نا، تو مریم بنت عمران ہے. تو لیکن زیادہ تر ان کا ذکر عیسیٰ ابن عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ پاک دیکھیں، جس بات کو قرآن پاک میں واضح کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو اس طرح ہر لحاظ سے واضح کرتے ہیں. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک غلط فہمی تھی کہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جو عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس بات کو رپیٹ کر کر کے بار بار اتنا واضح کیا کہ وہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، بار بار یہ کہہ کے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. آپ خود بھی ان کو پڑھیں، عربی کے ساتھ ضرور پڑھیے گا، ساری کی ساری سورہ پڑھیے گا، چھوٹی سی سورہ ہے. جزاک اللہ خیر.